کہ دین کہاں سے لیں؟ قرآن کریم سے لیں۔ دین کہاں سے لیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث سے لیں، صحابہ کرام کے اقوال اور آثار سے لیں، اور انہی لوگوں سے دین کو سمجھنا بھی ہے۔ دین کا فہم کہاں سے لینا ہے؟ دین کا فہم کہاں سے حاصل کرنا ہے؟ ہمیں صحابہ کرام سے لینا ہے، تابعین سے لینا ہے، ان کے شاگردوں سے لینا ہے، محدثین سے لینا ہے، ائمہ اہل سنت سے لینا ہے، فقہائے اسلام سے لینا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ سب ہمارے اسلاف ہیں۔ دین کا فہم ان سے حاصل کرنا ہے، کتاب و سنت کو ان سے سمجھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جائے، معلوم ہو جائے، ثابت ہو جائے، پھر اس کو اختیار نہ کرنا، قبول نہ کرنا، یہ ایمان کی بہت بڑی خرابی ہے۔ اگر ایمان مکمل ہے اور ایمان درست ہے تو کوئی بھی ایمان والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث سے منہ نہیں موڑ سکتا، وہ اسے ہر حال میں قبول کرے گا۔ تو ہمیں اپنی یہ فکر بنانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کے طریقے کو ہر حال میں ہمیں قبول کرنا ہے۔ خطا سے پاک کسی کو نہیں مانتے، خطا سے پاک کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی خطا سے پاک تھی، معصوم جسے کہتے ہیں، اور آپ کی عصمت کی حفاظت اللہ نے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کی حفاظت اللہ رب العالمین نے موقع موقع پر کی ہے۔ ابھی ایک مثال دوں گا آپ کو، اور قرآن مجید سے مثال دوں گا انشاءاللہ۔ تو کوئی بھی امتی خطا سے پاک نہیں ہے، خطا ہر ایک سے ممکن ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے، کہ ہر ایک کی بات قابل قبول بھی ہے، قابل رد بھی ہے، الا صاحب ھذا القبر۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کی باتیں قبول بھی کی جا سکتی ہیں، چھوڑی بھی جا سکتی ہیں، علاوہ اس صاحب قبر کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام وہ ہے کہ جن کی تمام باتوں کو قبول کرنا لازم اور ضروری ہے۔ کیوں؟ کہ وہ خطا سے پاک ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ وقال تعالی ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔
اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان بچوں اور عزیزوں، اور یہاں جو مائیں اور بہنیں تشریف لائی ہیں ان کو بھی خطاب ہے۔ امروہہ میں کافی ٹائم کے بعد حاضری کی سعادت مل رہی ہے۔ یوں تو یہاں بارہا آنا ہوا ہے، بلکہ جس زمانے میں یہاں کچھ بھی نہیں تھا اس وقت آنا ہوتا تھا۔ کئی احباب ہیں ایسے یہاں موجود ہیں جن کے گھر پر بیٹھ کر بات چیت ہوتی تھی، مشورہ ہوتا تھا۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی میں اس مسجد التوحید کا قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اسے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ احباب اچھی تعداد میں یہاں الحمدللہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے اور اس مسجد کو کتاب و سنت کی دعوت کا مرکز بنائے۔ امروہہ کے لوگوں سے، احباب سے بڑا قلبی تعلق ہے، اور یہ سب اللہ کی توفیق کی بات ہے۔ درمیان میں یہ 2 سال تو ایسے ہی گزر گئے، سارے کام پروگرام لوگوں کے رکھے رہ گئے، اور بہت ساری چیزیں آگے پیچھے ہوئیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور اتنی ہمت دی کہ سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور چند باتیں آپ سے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید کی جو آیات میں نے پڑھی ہیں، انہی کی روشنی میں آج کا جو عنوان ہے اس سے متعلق گفتگو کرنی ہے کہ دین کہاں سے لیں۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ دین اللہ کا ہے، اللہ کا نازل کیا ہوا ہے، جسے اس نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور مکمل کیا۔ یوں تو دین کا نزول تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو چکا تھا۔ دین اسلام کی ابتدا کہاں سے ہے؟ آدم علیہ السلام سے۔ یہ جو لوگ عام طور پر ایک جملہ بول دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہ وہ بانی اسلام ہیں، یہ غلط ہے۔ اسلام اللہ کا دین ہے، اور اللہ نے نازل کیا ہے، تمام نبیوں پر اسلام ہی نازل ہوا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز اللہ نے بخشا اور یہ شرف آپ کو عطا فرمایا کہ آپ پر اس دین کی تکمیل فرمائی، جسے مکمل کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی اور رسول بنایا۔ تو دین کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت مختصر ترین مدت میں اس دین کو اللہ کے بے شمار بندوں تک پہنچایا، اپنی ذمہ داری ادا فرمائی، اور پورا کا پورا دین اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا۔ 23 سال کا دور ہے، 13 سال کی مکی زندگی اور 10 سال کی مدینے کی زندگی۔ 23 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو جو اللہ نے آپ پر نازل کیا تھا اسے دنیا کے بیشتر علاقوں میں پہنچایا۔ اور یہ کیسے پہنچا، اور آج بھی اپنی اصل صورت میں موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ دین اپنی اصل صورت میں قیامت تک موجود رہے گا۔
بہت ساری چیزیں آئیں گی، افکار و خیالات آئیں گے، نظریات آئیں گے، اعتقادات آئیں گے، عمل بھی آئیں گے، بہت سی چیزیں آئیں گی، لیکن اس دین کی حفاظت کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، اس نظام کے مقابلے کسی بھی طرح کا ایڈیشن یا کسی بھی طرح کا الحاق یا کہیں سے کوئی ملاوٹ اس دین میں داخل نہیں ہو سکتی۔ جب بھی کوئی کوشش کرے گا وہ پکڑ لیا جائے گا اور بتا دیا جائے گا کہ یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ فلاں زمانے میں فلاں لوگوں کے ذریعے داخل کیا گیا ہے۔ تو یہ دین اتنا خالص ہے، اور یہ اعزاز اسی دین کو حاصل ہوا ہے۔ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو اس دین کا سب سے بنیادی اور پہلا مصدر ہے۔ دین کہاں سے لیں؟ تو دین اللہ کے کلام سے لیں گے۔ دین کہاں سے لیں گے؟ اللہ کے کلام سے۔ اور اللہ کا کلام بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوا، اس میں کوئی کمی بیشی آج تک نہیں ہوئی اور نہ ہوگی۔ ایسا نظام اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کا اپنے بندوں کے ذریعے قائم کر دیا۔ آپ دیکھیں آج طرح طرح کی آوازیں آتی ہیں اور بڑے بڑے باطل نظریات آپ کے سامنے آتے ہیں، اور اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں بھی ہوتی ہیں۔ خود دشمن سامنے نہ آ کر ہم ہی میں سے کسی کو اچک لیتا ہے اور اس کے ذریعے سے پھر اسلام پر اعتراض کرواتا ہے۔ یہ صورتحال بھی اس ملک میں نئی نہیں ہے، پرانی ہے، لیکن دین اپنی جگہ قائم ہے، دین اپنی جگہ موجود ہے، کتاب الہی اپنی جگہ موجود ہے، اس میں کوئی دخل اندازی نہ کر سکتا ہے، نہ کبھی کسی نے کی ہے اور نہ آئندہ ہو سکتی ہے۔ کوششیں بہت ہوتی رہی ہیں، آج بھی ہوتی ہیں، لیکن سب ناکام ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کئی سال پہلے امریکہ میں یا بعض یورپین ممالک میں الفرقان کے نام سے ایک کتاب شائع کی گئی تھی، جسے قرآن کریم کا متبادل بنا کر پیش کیا جا رہا تھا، اور اس کی اشاعت کی گئی، اسے پھیلانے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام، اس کی مشیت کہ ایک مسلمان نے بھی اسے قبول نہیں کیا۔ یعنی ہم یہ دیکھیں کہ ایک مسلمان جو نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، کبھی حج عمرہ نہیں کیا، نہایت خراب زندگی گزارتا ہے، فاسق اور فاجر کی طرح زندگی گزارتا ہے، لیکن اگر قرآن کریم کے سلسلے میں اس کے سامنے کوئی بات آ جائے تو وہ اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے کلام کے بارے میں کوئی بات کہیں سے آ جائے تو جان دینے کے لیے سب سے پہلے سڑک پر ہوتا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایمان کی رمق باقی ہے، اور وہی اسے بیدار کر کے سڑک پر لے آتی ہے۔ تو الفرقان کو ایک مسلمان نے بھی قبول نہیں کیا۔ قرآن کریم پر کوئی فرق نہیں پڑا، اور آج بھی میرے بھائیوں، اگر دشمن قرآن کریم کے سارے نسخے جمع کر کے کہیں ضبط کر لے، کہیں دریا سمندر میں بہا دے، تب بھی یہ قرآن مجید دنیا سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں بے شمار انسانوں کے سینوں میں یہ کتاب محفوظ ہے۔ 10، 12، 15 سال کا بچہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس تک پڑھ کے سنا دے گا۔
اور پڑھنے میں اگر کہیں وہ اٹکے گا تو کوئی نہ کوئی پیچھے سے بتا دے گا۔ تو قرآن کریم کو نہ چھینا جا سکتا ہے نہ مٹایا جا سکتا ہے، ایسا نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کا بنیادی پہلا مصدر قرآن کریم ہے، کہ ہم کو قرآن کریم سے دین لینا ہے، قرآن کریم سے دین کو اخذ کرنا ہے۔ یہ قرآن کریم جو آج ہمارے گھروں میں، ہماری مسجدوں میں موجود ہے، ہر مسلمان کے گھر میں ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کی اس کتاب کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں ایسے جو قرآن کریم پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ایسے جو قرآن کریم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ایسے جو قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اور ہم میں کتنے لوگ ہیں ایسے جو قرآن کریم کی دعوت دوسروں تک پہنچاتے ہیں؟ آج ہم اپنے اس ملک میں جن حالات سے دوچار ہیں، یہ حالات ایسے ہی نہیں بن گئے ہیں۔ ان حالات کو پیدا کرنے میں ہماری کوتاہیوں کا بہت بڑا دخل ہے۔ ہم نے اس ملک میں وہ کام نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس دین کو، اللہ کی اس کتاب کو اپنے ہم وطنوں تک پہنچاتے اور انہیں بتاتے کہ اسلام یہ ہے، قرآن یہ ہے، قرآن کی تعلیمات یہ ہیں، قرآن کریم کی دعوت یہ ہے۔ یہ ہم نے نہیں بتایا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ملک کی بہت بڑی آبادی اور ملک میں بسنے والے بہت سے لوگ آج اسلام اور قرآن کریم کی تعلیمات سے ناواقف ہیں، بلکہ غلط فہمی کا شکار ہیں، اعتراضات کرتے ہیں۔ اگر ہم نے انہیں قرآن کی دعوت سمجھائی ہوتی، قرآن کی تعلیمات ان تک پہنچائی ہوتی، تو آج وہ قرآن پر اعتراض نہیں کرتے۔ ہمارا حال تو اتنا خراب ہے کہ ہم نے اللہ اکبر، یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، یہ جملہ ہے، اس کا بھی تعارف نہیں کرایا۔ اپنے ہم وطنوں کو یہ بھی نہیں بتایا کہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے، اللہ اکبر کا مفہوم کیا ہے، اللہ اکبر کی دعوت کیا ہے، اللہ اکبر کیا ہے، نہیں بتایا۔ اس لیے بات سننے کو ملتی ہے کبھی کبھی کہ آپ لوگ تو اپنی اذان میں اکبر بادشاہ کا نام لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں غیر مسلم کہ آپ لوگ تو اپنی اذان میں اکبر بادشاہ کا نام لیتے ہیں، جو مغل بادشاہ گزرا ہے، نہایت بے دین بد تہذیب، اس کا نام لیتے ہیں۔ اب بتائیے کہاں اللہ اکبر اور کہاں اکبر مغل بادشاہ؟ تو ہم آج یہ بھی نہیں بتا پائے۔ اب دین ہم کہاں سے لیں یہ بھی ہمیں نہیں معلوم ہے، کہاں سے دین لیں؟ دین اسلام کوئی رواجی دین نہیں ہے، کوئی آباء و اجداد کے طریقے کا نام دین اسلام نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ یہ ہے، ہمارے بڑوں نے ایسا کیا ہے، ہمارے بڑوں سے ایسا ہوتا آیا ہے، ہمارے علاقے کا رواج یہ ہے، ہماری برادری کا طور طریقہ یہ ہے۔ یہ دین نہیں، دین کے ماخذ نہیں ہیں یہ۔ لیکن آج ہم انہی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو ان راستوں سے ہم تک دین کے نام پر باتیں پہنچ رہی ہیں، انہی باتوں کو ہم نے دین سمجھ لیا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں واپس آنا پڑے گا۔ کہاں؟ کس جانب؟
اللہ کی کتاب قرآن مجید کی طرف۔ قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید کی شرح، قرآن مجید کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کی احادیث ہیں۔ اور احادیث بھی اسی طرح محفوظ ہیں، جس طرح قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ نے انتظام کیا، اسی طرح احادیث کی حفاظت کا بھی انتظام کیا۔ اور اللہ نے اپنے مخلص بندوں سے محدثین کے ذریعے ایسے اصول وضع کرائے کہ جن کی بنیادوں پر احادیث کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے اور صحیح اور ضعیف کی تمیز بیان کی جاتی ہے۔ تو حدیث بھی محفوظ ہے، سنت بھی محفوظ ہے، اور یہ دین کا دوسرا ماخذ ہے۔ دین ہمیں کہاں سے لینا ہے؟ قرآن کریم سے۔ اور قرآن کریم نے اپنے احکام پر عمل کرنے کی کیا صورت بیان کی ہے؟ وہ ہے سنت، کیونکہ سنت کے بغیر قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل ممکن نہیں ہے۔ قرآن میں ایک چیز اجمالاً بیان کی گئی ہے، اختصار سے بیان کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے بتایا، اس کی وضاحت کی، وہ سنت میں موجود ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ انفال کی، اس میں بڑی اہم بات اللہ نے بیان کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ مسلمانوں کو خطاب ہے، ایمان والوں کو خطاب ہے، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اور قرآن و حدیث سے، اطاعت الہی اور اطاعت رسول سے منہ مت پھیرو جبکہ تم سن رہے ہو۔ تمہارے کانوں میں اللہ کے کلام کی آواز پہنچ رہی ہے، تمہارے کانوں میں قال قال رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، تمہارے کانوں میں اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہنچ رہے ہیں۔ تو اب تمہارا کام کیا ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، منہ مت پھیرو جبکہ تم سن رہے ہو۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ۔ اور آگے مزید تاکید فرما دی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ اور دیکھو ان لوگوں کی طرح ہرگز مت ہو جانا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور انسنا کر دیا۔ آج مسلمانوں کی صورتحال کم و بیش یہی ہے کہ سنتے بہت کچھ ہیں، لیکن ایک سے سن کر دوسرے سے نکال دیتے۔ سنتے بہت کچھ ہیں، لیکن کچھ چیزیں ان کے سامنے آڑ بن جاتی ہیں، جس میں برادری کے طور طریقے، خاندان کی رسمیں، علاقے کا رواج اور بڑوں سے آیا ہے یہ جملہ، یہ مجبور کرتا ہے لوگوں کو کہ وہ قرآن و حدیث سننے کے باوجود انسنا کر دیتے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور بالکل اس طرح ہیں کہ جیسے سنا ہی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دین کہاں سے لیں؟ قرآن کریم سے لیں۔ دین کہاں سے لیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث سے لیں، صحابہ کرام کے اقوال اور آثار سے لیں، اور انہی لوگوں سے دین کو سمجھنا بھی ہے۔ دین کا فہم کہاں سے لینا ہے؟ دین کا فہم کہاں سے حاصل کرنا ہے؟
ہمیں صحابہ کرام سے لینا ہے، تابعین سے لینا ہے، ان کے شاگردوں سے لینا ہے، محدثین سے لینا ہے، ائمہ اہل سنت سے لینا ہے، فقہاء اسلام سے لینا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ سب ہمارے اسلاف ہیں، دین کا فہم ان سے حاصل کرنا ہے، کتاب و سنت کو ان سے سمجھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جائے، معلوم ہو جائے، ثابت ہو جائے، پھر اس کو اختیار نہ کرنا، قبول نہ کرنا، یہ ایمان کی بہت بڑی خرابی ہے۔ اگر ایمان مکمل ہے اور ایمان درست ہے تو کوئی بھی ایمان والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث سے منہ نہیں موڑ سکتا، وہ اسے ہر حال میں قبول کرے گا۔ تو ہمیں اپنی یہ فکر بنانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کے طریقے کو ہر حال میں ہمیں قبول کرنا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی حفاظت کی، اس کو یاد رکھا، اس کو اپنے پاس لکھا، نوٹ بھی کیا، اور پھر اسے پہنچایا لوگوں تک، اس کو بتایا لوگوں کو، اس کی دعوت دی۔ اگر صحابہ کرام یہ کام نہ کرتے تو کیا یہ قرآن و حدیث کا علم ہم تک آ جاتا؟ نہیں آتا۔ ہم تک جو قرآن و حدیث کا علم پہنچا ہے، یہ دین کے ماخذ پہنچے ہیں، یہ صحابہ کرام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں پہنچے ہیں۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو سکھایا جنہیں تابعین کہتے ہیں۔ اور اس حدیث کو بھی یاد کیجئے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ صحیح روایت ہے کہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے۔ تین زمانے ہیں، تین ادوار ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زمانے اور ان زمانوں کے افراد کو بہترین لوگ قرار دیا ہے۔ تو ہماری دعوت یہ ہے، ہمارا منہج یہ ہے کہ ہمیں دین ان تین زمانوں میں پائے جانے والے لوگوں سے لینا ہے۔ کہاں سے لینا ہے؟ چونکہ ان کے پاس خالص دین تھا، ملاوٹ سے پاک دین تھا۔ قرآن و حدیث آج بھی اصل صورت میں موجود ہے، لیکن قرآن مجید اور احادیث نبوی کا صحیح فہم ان کے پاس تھا۔ کیوں؟ کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اللہ کے نبی سے اخذ کیا، اور ان کے شاگردوں نے ان سے سیکھا، اور ان کے شاگردوں نے ان سے سیکھا۔ جو مفہوم، جو معنی و مطلب کسی آیت کا، حدیث کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، وہی مفہوم معتبر ہے اور وہی دین ہے، وہی قرآن مجید کی معتبر تفسیر بھی ہے، اور اسی کو ہمیں لینا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید تو ہر جگہ ہر ایک مسلمان کے پاس ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ قرآن کریم کا جو نسخہ آپ کی مسجد میں ہے وہی آپ کے مخالف کی مسجد میں بھی ہے، وہی آپ کے موافقین کی مسجد میں بھی ہے۔ جو نسخہ امروہے کی کسی مسجد میں ہے
وہی نسخہ امریکہ کی مسجد میں بھی ہے، کوئی تبدیلی نہیں، ایک ہی جیسا قرآن کریم ساری دنیا میں ہے۔ اب لوگ اپنے اپنے حساب سے قرآن مجید سے دلائل مہیا کرتے ہیں، اپنے اپنے حساب سے۔ تو جب اپنے اپنے حساب سے دلائل مہیا کیے جائیں گے تو پھر فرقے بنیں گے، لوگ بٹ جائیں گے، تقسیم ہو جائیں گے، اور یہی ہو رہا ہے۔ ہماری دعوت یہ ہے کہ اگر آپ کو دین صحیح مقام سے لینا ہے، صحیح جگہ سے لینا ہے، تو پھر آپ کو صحابہ کرام کی خدمت میں جانا ہوگا، تابعین کی خدمت میں جانا ہوگا، ان کے شاگردوں کی خدمت میں جانا ہوگا، اور ان سے آپ معلوم کریں گے کہ قرآن مجید کی اس آیت کا کیا معنی اور مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا کیا مطلب ہے۔ وہ جو فہم آپ تک پہنچائیں گے وہ معتبر ہے، اور وہی دین ہے، وہی اسلام کی اصل صورت ہے۔ محدثین کے اقوال آپ پڑھیں تو اس سلسلے میں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا کہ کس طریقے سے محدثین نے احادیث کے معنی اور مفاہیم کو بیان کیا، اور کس طریقے سے ان ساری چیزوں کو امت کے افراد تک پہنچایا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے صحیح مسلم میں کہ دین جو ہے، وہ کہتے ہیں قال سمعت عبداللہ ابن المبارک یقول الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ امام مسلم نے مقدمہ مسلم میں اس کو پوری سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث تھے، مفسر تھے، فقیہ تھے، ان کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ الاسناد من الدین، دین کیا ہے؟ دین یہ جو سند ہے، اسناد قرآن کی سند، حدیث کی سند، یہی دین ہے۔ وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ، اگر سند کا اہتمام نہ کیا جاتا تو پھر جس کی جو مرضی آتا بول دیتا، جس کی جو مرضی آتا بول دیتا۔ اب سند کس طرح ہوتی ہے؟ حدثنا مالک عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام مالک حضرت نافع سے حدیث بیان کرتے ہیں، حضرت نافع حضرت عبداللہ ابن عمر سے حدیث بیان کرتے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں سند۔ یہ ہے دین، اور یہ ہے دین کو معلوم کرنے کا ذریعہ کہ آپ جو بات بیان کر رہے ہیں اس کی سند کیا ہے، کہاں سے بیان کر رہے ہیں، کن راویوں سے آپ نے اس حدیث کو لیا ہے، اس کو کہتے ہیں سند، اور یہی دین ہے۔ ایک اور روایت مقدمہ مسلم میں امام مسلم نے ذکر کی ہے، حدثنا حسن بن الربیع حدثنا حماد بن زید عن ایوب و ہشام قال وحدثنا مخلد بن حسین عن ہشام عن محمد بن سیرین قال ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم۔ محمد بن سیرین بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی حدیثیں ان سے اپنی صحیح بخاری میں ذکر کی ہیں۔ محمد بن سیرین وہ کیا فرماتے ہیں، سن لیں آپ،
ان ھذا العلم دین، یہ دین کا علم ہے، یہ دین کا علم ہے۔ فانظروا، دیکھو، عمن تأخذون دینکم، تم دین کہاں سے لے رہے ہو، تم دین کن لوگوں سے اخذ کر رہے ہو، یہ دیکھو۔ یہ جو علم ہے یہ دین ہے، یہ علم دین کے بارے میں تمہیں دیکھنا ہوگا کہ کہاں سے لے رہے ہو، کس آدمی سے لے رہے ہو، کن لوگوں سے اخذ کر رہے ہو، یہ بہت اہم بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، دین کہیں سے بھی آ جائے، سند ہو بے سند ہو، کوئی بھی بیان کر دے، داڑھی والا، ٹوپی والا، لمبے کرتے والا، لمبے جبے والا، بہت بڑی پگڑی والا، کالی پگڑی، ہری پگڑی، سفید پگڑی، کوئی ہو، کہیں سے ہو، سب سے لے لیں؟ نہیں۔ دین کن سے لیا جائے گا؟ دین لیا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور جنہوں نے دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں سے سیکھا، جنہوں نے ان کے شاگردوں سے سیکھا، ان سے دین لیا جائے گا۔ ہر ارے غیر نتھو خیرے سے دین نہیں لیا جائے گا، اور بے سند باتیں دین نہیں ہوتی۔ یہ ہم سنتے آ رہے ہیں، بھئی آپ سنتے آ رہے ہوں گے، لیکن سنا کس سے ہے تم نے؟ کہاں سے سنا ہے؟ کس نے بیان کیا ہے؟ کس کتاب میں ہے؟ راوی کیسے ہیں؟ اس کی سند کیسی ہے؟ یہ سارے جانچ پڑتال ہوگی۔ یہ دین جو ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ خالہ جی کا گھر ہے، جو چاہو کر لو، جیسے چاہو جہاں سے چاہو لے لو، نہیں۔ دین دین ہے، دین دین والوں سے لیا جائے گا، دین ان سے لیا جائے گا جنہوں نے دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے سیکھا، ان سے دین لیا جائے گا۔ اب کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں کہ صحابہ کس طرح دین کو سمجھتے تھے، صحابہ کرام کس طرح دین اخذ کرتے تھے، اور کس طرح دو رائے کے درمیان ترجیح دیتے تھے۔ کسی مسئلے میں دو رائے آ گئیں، اب ترجیح کس انداز میں دیتے تھے۔ ابو داود میں ایک روایت ہے، کتاب الحدود میں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت، ایک شرابی کا مسئلہ آ گیا، اسے کوڑے لگانے تھے۔ 4480 نمبر پر روایت ہے ابو داود میں۔ حضرت علی موجود تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی آپ کوڑے لگائیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک شاگرد کو کوڑے لگانے کا حکم دیا کہ تم لگاؤ، میں گنتا ہوں۔ فلما بلغ 40، جب 40 پر پہنچے، 40 کوڑے لگ گئے، قال حسبک، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب رک جاؤ۔ کیا کہا؟ رک جاؤ۔ جب 40 ہو گئے، اور فرماتے ہیں جلد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 40، وجلد ابو بکر 40، وعمر 80، وکل سنہ، وہذا احب الی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ نہایت سنہرے انداز میں ابو داود کے اندر موجود ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کوڑے لگانے والے سے کہتے ہیں اب رک جاؤ، 40 ہو گئے، رک جاؤ۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے کو 40 کوڑے لگائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 لگائے، عمر رضی اللہ عنہ نے 80 لگائے، وکل سنہ، سب سنت ہے۔
کسی کا انکار نہیں کیا. وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ، لیکن مجھے پسند وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. یہ ہے جب دو رائے آ جائیں، دو عمل آ جائیں تو ترجیح کسے دی جائے گی؟ ترجیح اسے دی جائے گی جو سنت نبوی کے قریب ہے، اس کی روشنی میں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو بھی سنت مانتے ہیں، تنقید نہیں ہے، اعتراض نہیں کیا. یہ ہے صحابہ کا منہج، یہ ہے صحابہ کا دین پر عمل کرنے کا طریقہ. فرماتے ہیں وَكُلُّ سُنَّةٌ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ، سب سنت ہے، 80 لگانا بھی 40 لگانا بھی، لیکن مجھ کو وہ پسند ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا. یہاں سے آپ سمجھ لیں دین کہاں سے لینا ہے آپ، اور دین کس طریقے سے لینا ہے. یہ اللہ کا دین ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، اللہ کا دین ہے. اور اس دین میں کسی کو بھی مداخلت کی اجازت نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے. ایک اور مثال سن لیجئے. ترمذی میں یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. شام کا ایک آدمی، ملک شام کا، حج کے لیے آیا، اور اس شامی نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ کیا میں حج تمتع کر سکتا ہوں؟ حج تمتع، جو لوگ حج کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حج کے 3 طریقے ہیں: تمتع، قران اور افراد. حج تمتع وہ حج ہوتا ہے کہ جس میں جب آدمی سفر شروع کرتا ہے تو میقات پر جا کر صرف عمرے کا احرام باندھتا ہے، عمرہ کر کے احرام کھول دیتا ہے. پھر جب حج کا وقت آتا ہے تو 8 تاریخ کو اپنے ہوٹل سے، رہائش گاہ سے ہی حج کا احرام باندھ کر پھر وہ منا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں حج تمتع. فائدہ اٹھا لیا اس نے کہ احرام کی پابندیوں سے کچھ دنوں تک آزاد رہا، اور اب حج کے وقت پر پھر اس نے حج کا احرام باندھ لیا. اسے تمتع کہتے ہیں. ایک دوسرا طریقہ ہے جس کو قران کہتے ہیں. اس میں عمرے اور حج کا احرام اکٹھا باندھا جاتا ہے، اور عمرہ کر کے احرام کھلتا نہیں ہے، حج کے بعد کھلتا ہے. تو اس میں ذرا مشقت ہوتی ہے آدمی کو کہ اسے ہفتہ، 10 دن، 15 دن احرامی کی حالت میں رہنا ہے. اسے قران کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے حج افراد. اس میں صرف حج ہے، عمرہ نہیں، اور اس میں مفرد پر قربانی بھی واجب نہیں ہوتی. بہرحال جب حج کو جائیں تو حج کے مسائل سیکھ کر جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو. اب صحابہ کرام کو لے کر آپ نے حج کیا تو یہ فرماتے تھے خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو. تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے شام کے ایک حاجی نے جو حج کے لیے آیا تھا مسئلہ پوچھا کہ کیا میں تمتع کر سکتا ہوں، حج تمتع؟ میں کہا ہاں بالکل کر سکتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اچھا وہ آدمی معلومات رکھتا تھا، علم تھا اس کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں بعض وجوہات کی بنا پہ لوگوں کو روک دیا تھا کہ کوئی آدمی حج تمتع نہ کرے. جسے حج کرنا ہے یا تو حج قران کرے یا حج افراد کرے. تو اس شخص نے کہا کہ آپ کے والد تو حج تمتع کرنے سے روکتے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کا جو جواب ہے وہ ہے صحابہ کا منہج اور دین کو سمجھنے اور دین کو اخذ کرنے کا طریقہ کہ دین کہاں سے لیا جائے گا اور کس کی بات کو ترجیح دی جائے گی، کس ذات کی بات سب سے اوپر ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے جواب سے معلوم ہوگا.
کہتے ہیں امر ابی یتبع امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے والد کی اتباع کرو گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو؟ کس کی اتباع کرو؟ اب آپ ذرا غور فرمائیے، یہاں سے کئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، کئی باتیں، کہ صحابی رسول مسئلہ بتاتے ہوئے اپنے والد کے جاری کردہ آرڈیننس کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں سنت کے مقابلے، سنت کے مقابلے اپنے والد، اور والد بھی چھوٹا موٹا آدمی نہیں، بہت بڑا آدمی، امیر المؤمنین، ان کی بات کے مقابلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دے رہے ہیں۔ آج تک کسی نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بے ادب نہیں کہا، گستاخ نہیں کہا۔ آج تو آپ کسی مفتی صاحب کا فتویٰ نہ مانیں تو آپ پہ گستاخی کا فتویٰ لگ جائے گا کہ آپ تو علماء کو مانتے نہیں ہیں، آپ تو توہین کرتے ہیں علماء کی، بڑوں کو مانتے نہیں آپ۔ یہ ہوتا کہ نہیں؟ کسی اور بڑے عالم کی بات آپ نہ مانیں، کسی امام کی، محدث کی، فقیہ کی بات آپ قبول نہ کریں تو آپ پر گستاخی کا اور بدتمیزی کا اور بد اخلاقی کا فتویٰ لگ جائے گا، بلکہ گمراہ تک کہہ دیں گے لوگ کہ تم فلاں امام کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے گمراہ ہیں۔ یہ فکر ہے نا آج کل۔ اب آپ اس واقعے کی روشنی میں اس فکر کا جائزہ لیں، کیا درست ہے یہ ایسا کہنا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے والد کی بات قبول نہیں کر رہے ہیں سنت نبوی کے مقابلے، اور ان کے والد بھی آج کے کسی مفتی اور مولوی کی طرح نہیں تھے، بہت بڑے انسان تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، خلفائے راشدین میں سے تھے، ان کے بہت سارے فضائل حدیثوں میں موجود ہیں، زبردست فضائل موجود ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ان کے طریقے حکومت کو، طرز حکومت کو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے دنیا میں کہ حکومت اگر کرنی ہے تو عمر جیسی حکومت کرو۔ ایسی شخصیت، ان کی بات کو اور کون نہیں قبول کر رہا؟ بیٹا، اولاد، کوئی اور آدمی دوسرا نہیں۔ تو وہاں نہ کوئی بے ادبی کی بات آئی، نہ گستاخی کی بات آئی، نہ گمراہی کی بات آئی۔ علماء کا احترام ہمیشہ کرنا چاہیے، ہر دور میں۔ اگر کوئی شخص علماء کی شان میں گستاخی کرتا ہے، بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، تو وہ بد نصیب انسان ہے، اور کب وہ گمراہی کے راستے پر چلا جائے کچھ نہیں معلوم ہے۔ کیوں کہ جو آدمی علماء سے کٹ جائے گا اور علماء سے دین سیکھنا چھوڑ دے گا، پتہ نہیں اس کو شیطان کس راستے پر لے جائے، کچھ نہیں معلوم۔ اور یہ بھی میں آپ کو ایک بڑے پتے کی بات بتا دوں، ممکن ہے آپ حضرات کو معلوم بھی ہو کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے، اور یوٹیوب پر ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ بیٹھا ہے اور وہ دین کی باتیں بیان کر رہا ہے، اور حدیث نمبر بھی بیان کرتا ہے، ہر حدیث کا نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے یہ ہے، ہر حدیث کا نمبر بیان کر دے گا۔ ایسے لوگ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اسٹیج بائی اسٹیج کام کرتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے آپ کو علماء سے متنفر کریں گے، یہ مولوی نے دین کو برباد کر دیا، مولوی نے یہ کر دیا، مولوی نے وہ کر دیا۔ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں مولوی کی مخالفت وہ پیدا کرے گا، اور مولوی سے نفرت آپ کے دل میں پیدا کرے گا۔ اب آپ جو ہے علماء سے کٹ گئے، مولوی صاحب کے پاس آتے ہی نہیں آپ۔ میں تو خود دیکھ لیتا ہوں صاحب، میں انٹرنیٹ پر حدیث خود پڑھ رہا ہوں، میرے گھر میں بخاری شریف موجود ہے، میں تو پڑھ رہا ہوں، میرے گھر میں ترجمہ موجود ہے، پڑھ رہا ہوں۔ میرے بھائی، آپ کے گھر میں بخاری بھی ہے، آپ کے گھر میں مسلم بھی ہے، آپ کے گھر میں ترجمہ و تفسیر قرآن کریم بھی ہے، لیکن کیا آپ
ان میں بیان کی گئی باتوں کی گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں؟ مثلاً ایک 8ویں کلاس کا بچہ BA کی کتاب پڑھنے کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہے 8ویں کلاس میں اور کتاب لیے بیٹھا BA کی، اور وہ کہتا میں آپ سے کیوں پوچھوں گا ماسٹر صاحب، آپ کو کیا آتا ہے؟ میں تو کتاب میرے سامنے ہے صاحب، میں تو اس سے لے لوں گا سب کچھ۔ سمجھ لیجئے گمراہی کی طرف جا رہا ہے یاد۔ اب یہاں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب کیا ہم خود حدیث نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں آپ، بہت ساری حدیثیں براہ راست آپ کی سمجھ میں آئیں گی، پڑھیں آپ، مطالعہ کریں، لیکن بعض ایسی احادیث بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی جہاں آپ رک جائیں گے، سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اب کیا کریں آپ؟ اب آپ کو علماء کی مدد لینی ہے، علماء کے پاس جانا ہے۔ آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں، کسی آیت کی تفسیر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو کیا کریں گے آپ علماء کے پاس جائیں گے، اور یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ قرآن کریم نے کیا بتایا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص نہیں جانتا ہے تو اہل ذکر سے، جاننے والوں سے سوال کرے، پوچھے۔ تو جاننے والوں سے پوچھنا، تو علماء سے دور کرنا یہ گمراہی کی پہلی سیڑھی ہے، پہلا زینہ ہے۔ پھر وہ محدثین کی طرف آپ کو لے کر جائے گا اور ان کے بارے میں شکوک و شبہات آپ کے ذہن میں ڈال دے گا۔ محدثین نے تو جانبداری برتی، محدثین نے تو ایسے کیا، محدثین نے تو ویسے کیا۔ پھر اس کے بعد اس کا ٹارگٹ صحابہ کرام ہوتے ہیں کہ فلاں صحابی نے فلاں صحابی کے ساتھ کیوں کر دیا، اور اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، تو صحابہ کرام سے آپ کو متنفر کرے گا۔ اب جب آپ صحابہ کرام سے بھی دور ہو گئے تو پھر دین لیں گے تو کس سے لیں گے؟ کہاں سے لیں گے دین؟ دین کے جو ماخذ تھے، دین حاصل کرنے کا جو ذریعہ تھے، ان کو تو سب کو آپ نے کنارے لگا دیا۔ اب آپ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیے اور گمراہی کی دلدل میں پھنستے رہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ یاد رکھیں، علماء ربانیین، علماء کتاب و سنت سے ہمیشہ جڑے رہنا ہے، ہمیشہ ان سے دین کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہنی۔ اپنی عقل نہیں لڑانی ہے، ہمارے پاس کتنی عقل ہے اور کتنا علم ہے، وہی میں نے جو مثال دی آپ کو، 5ویں کلاس کا بچہ 10ویں کلاس کی کتاب اور 8ویں کا بچہ BA کی کتاب لیے بیٹھا ہے، اب وہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کو۔ تو اس لیے علماء سے برابر جڑے رہیے، علماء سے پوچھتے رہیے، سمجھتے رہیے کتاب و سنت کو۔ اور علماء کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ وہ عوام کو کتاب و سنت کی روشنی میں رہنمائی کریں، انہیں اللہ کا دین کتاب و سنت کی روشنی میں بتائیں۔ اور علماء کے کسی قول سے، کسی فتوے سے اختلاف یہ گستاخی نہیں ہے، یہ بھی سن لیجیے، یہ گستاخی نہیں ہے۔ اگر آپ اسے گستاخی مان لیں گے تو بہت بڑے بڑے لوگ زد میں آ جائیں گے، کوئی پھر باادب نہیں ٹھہرے گا، سارے بد تہذیب اور بد اخلاق اور بے ادب ہو جائیں گے۔ ہاں کیوں؟ دلیل، امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کے بہت سارے فتوے نہیں مانے، امام مالک نے امام احمد بن حنبل یا امام احمد بن حنبل نے ان کی بہت ساری باتیں نہیں مانی، تو کہ یہ سارے نعوذ باللہ گستاخ تھے، سارے بد اخلاق تھے کیا؟ اور جانے دیجئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے اپنے استاذ کے بہت سارے اقوال تسلیم نہیں کیے، تو کیا سارے شاگرد بد اخلاق ہو گئے تھے یا گمراہی کے راستے پر چلے گئے تھے؟ نہیں۔ تو دلائل کی بنیاد پر اختلاف یہ گمراہی نہیں ہے، یہ بد اخلاقی نہیں ہے، یہ بد تہذیبی نہیں ہے۔ اس لیے جو آدمی اس طرح کی باتوں کی بنیاد پر کسی کو بد اخلاق یا گمراہ کہتا ہے، وہ خود نہ سمجھ ہے، خود اسے دین کی سمجھ نہیں، اور خود گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے۔ تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، علماء کا ادب، علماء کا احترام، علماء کی تعظیم لازم اور ضروری ہے۔ آپ سے اگر عالم دین کی عمر کم بھی ہے
تب بھی آپ اس کی عزت و توقیر کریں. کیوں؟ کہ اس کے پاس جو علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس جو دولت ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس جو جوہر ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. اس لیے آپ برابر علماء سے معلوم کریں، پوچھیں، رابطہ رکھیں. تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سائل کو جواب دیا. اب ایک تیسری مثال سن لیجئے آپ. ایک اور مثال دے دیتا ہوں آپ کے سامنے. بخاری شریف میں کتاب الحج کھول کر دیکھیں آپ، وہاں بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں حج قران کو منع کیا کہ قران کا احرام نہ باندھے لوگ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے آئے، میقات پر پہنچے اور انہوں نے قران کا تلبیہ پکارا، اللہم لبیک حجا وعمرۃ، اس طرح سے تلبیہ پکارا. جو آس پاس میں لوگ تھے ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ امیر المومنین نے تو اس طرح کا حکم دیا ہے کہ قران کا تلبیہ نہ پکارا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ صحیح بخاری میں موجود ہے، اور وہ جواب بہت شاندار جواب ہے. فرماتے ہیں ما کنت لأدع سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقول احد، میں کسی ایک آدمی کے قول کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ جواب تھا کن کا؟ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بنیاد پر کسی شخص کے قول کو ترجیح نہیں دے سکتا، سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. اب بتائیے کوئی کہہ سکتا ہے ان کو کہ وہ گستاخ تھے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ بے ادب تھے؟ نعوذ باللہ، کوئی نہیں کہتا. یہ ہے دین کا ماخذ اور دین کو سمجھنے کا طریقہ، کہ ہمارے سامنے جب سنت واضح ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ واضح ہو جائے، تو اب ہمیں کسی جانب نہیں دیکھنا. وہ شخصیت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ہم ان کے لیے دعائے خیر ضرور کریں گے، لیکن سنت کے مقابلے ان کی بات قبول نہیں کریں گے. ان کا ادب کریں گے، ان کا احترام کریں گے، ان کے لیے خیر کی دعا کریں گے، رحمت کی دعا کریں گے، لیکن سنت کے مقابلے ان کی بات کو، ان کے قول کو، ان کے فتوے کو قبول نہیں کریں. یہ ہے دین اخذ کرنے کا طریقہ اور دین معلوم کرنے کا طریقہ، دین سیکھنے کا طریقہ، دین کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ. اب قرآن کریم، احادیث، جسے دیکھیے وہ دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے، تو یہاں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس نے قرآن مجید کی فلاں آیت کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، کیا اس کی دلیل درست ہے؟ کیا یہ صحیح بول رہا ہے؟ پتہ نہیں آپ کے ہاں رواج ہے کہ نہیں، قبروں پر اذان دینے کا ہے، اور آگے چلے جائیں گے تو وہاں تو خوب ملے گا آپ کو کہ تدفین کے بعد قبر پہ کھڑو کے اذان دے رہے ہیں. اب اس کی دلیل پوچھیے، تو دلیل ہے ان کے پاس؟ ہے؟ ہاں، کیا دلیل ہے؟ سوال جواب ہو گئے نا تو وہ کہیں گے میں نماز پڑھ لوں، بولے چلو چھوڑو سوال جواب دو. ہاں، یہ دلیل ہے. حدیث میں ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، جہاں تک آواز جاتی ہے وہاں تک شیطان چلا جاتا ہے. یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جب ہم یہاں قبر پہ کھڑو کے اذان دیں گے تو شیطان یہاں سے بھاگے گا، اس کو یہ بچ جائے گا اس کے بہکاوے سے،
اور یہ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب ٹھیک سے دے لے گا۔ اب آپ اور میں یہ دلیل سن کر تھوڑی دیر کے لیے تو رکیں گے نا کہ قرآن حدیث سے دلیل دے رہا ہے آدمی، حدیث سے دلیل دے رہا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی نے کیسے عمل کیا؟ انہوں نے اس حدیث کو کیسے سمجھا؟ اس حدیث کا کیا مطلب لیا؟ اسے تو بیان کرو بھائی۔ انہوں نے اذان دی، ان سے تو ثبوت نہیں ہے۔ کسی ایک صحابی نے، تابعین میں سے کسی نے، تبع تابعین میں سے کسی نے، امامان دین میں سے کسی نے، محدثین میں سے کسی نے دی ہو؟ سب میں نفی 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 جواب آئے، نہیں دی۔ تو اس حدیث کا معنی، اس حدیث کا مفہوم آپ نے سمجھا ہے یا انہوں نے سمجھا تھا؟ کس نے سمجھا ہے؟ انہوں نے سمجھا، انہوں نے اذان نہیں دی۔ تو سمجھا کس نے صحیح؟ کس نے صحیح سمجھا؟ صحابہ نے، محدثین نے، فقہاء نے، انہوں نے اس حدیث کا صحیح مفہوم سمجھا۔ آپ نے غلط مفہوم سمجھا ہے اور آج ایک نئی چیز ایجاد کر کے اسے قرآن کے مطابق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے دین کہاں سے لیں؟ دین وہاں سے لیں، یہاں سے نہیں۔ میں کسی حدیث کا مفہوم بیان کروں اور کسی حدیث کا مفہوم صحابہ نے بیان کیا ہو، تو کس کے مفہوم کو لیں گے آپ؟ صحابہ کے مفہوم۔ تو دین وہاں سے لینا۔ کیوں؟ کہ میری اتنی فہم نہیں ہے، میری اتنی سمجھ نہیں ہے۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ حدیث نکلی اور جن لوگوں نے سنی، انہوں نے اس حدیث کے مفہوم کو بھی سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو فرشتے شیطان بھاگ جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قبر پہ کھڑے ہو کے اذان نہیں دی۔ آپ کے اتباع میں آپ کے صحابہ نے بھی نہیں کیا یہ عمل۔ تو حدیث کا مفہوم کوئی یہ لے لے قبر پہ اذان دینے کا، تو یہ صحیح ہوگا غلط ہوگا؟ غلط ہے۔ تو یہ جو فہم صحابہ ہے، منہج صحابہ ہے، منہج سلف ہے، یہ اسپیڈ بریکر کا کام کرتا ہے گمراہی سے بچنے کے لیے۔ جب یہ آ جائے گا سامنے تو اب حق اور باطل واضح ہو جائے گا، صحیح اور غلط واضح ہو جائے گا جب یہ چیز سامنے آ جائے گی۔ اور مثال آپ کو دیتا ہوں میں، سورہ شورى کی ایک آیت ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں جو دعوت تمہیں دے رہا ہوں اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کر رہا ہوں، لیکن قرابت داری کا تو خیال کرو، قرابت داری کا خیال کرو۔ اب اس آیت سے آج کے دور میں دلیل لی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی فضیلت پر، کہ دیکھیں صاحب قرآن میں کہہ دیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے، مسلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی تعظیم تکریم کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بہت واضح بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور کوئی کمپرومائز نہیں کسی سے۔ ان سے محبت کرنا، ان کی تکریم کرنا، ان سے تعظیم ان کی کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن غلط دلیل تو نہ دے کوئی آدمی، جب صحیح دلائل موجود ہیں، صحیح احادیث موجود ہیں اور قرآن مجید کی وہ آیات بھی موجود ہیں جن سے ان کی صحیح طور پر فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اب اس آیت کی صحیح تفسیر کیا ہوگی؟
صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس صحابہ کرام میں قرآن مجید کے بڑے مفسرین میں شامل تھے، بہت بڑے مفسر تھے قرآن مجید کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے۔ ان کی خالہ میمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں۔ کبھی کبھی ان کے گھر ان کا قیام رہتا تھا تو رات کو نبی علیہ السلام کے ساتھ تہجد کی نماز میں شریک ہو جاتے تھے، آپ کو وضو بھی کراتے تھے رات کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر دعا دے دی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما دے، وعلمہ التأویل، اور تفسیر کا علم عطا فرما دے۔ بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی، مفہوم اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکی زندگی تھی، علی اور فاطمہ کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا، اس زمانے میں یہ آیت نازل ہو چکی ہے، اور قریش اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، تکلیفیں پہنچا رہے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ نے اس آیت کو نازل کیا کہ آپ ان سے کہیے کہ میں تم سے کسی اجرت کا سوالی نہیں ہوں، تم سے پیسے نہیں مانگ رہا ہوں، تم سے تقریر کرنے کی، خطاب کرنے کی، توحید کی دعوت کا کیوں اجرت نہیں مانگ رہا ہوں، میں تم سے دنیا نہیں مانگ رہا ہوں، لیکن تمہاری میرے ساتھ رشتہ داری ہے، تعلق ہے، قریش کے تمام قبیلوں سے آپ کا تعلق تھا، اس کا ذکر ہے اس آیت میں۔ حضرت علی و فاطمہ کی اولاد تو وجود میں ہی نہیں آئی تھی جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت علی و فاطمہ کا نکاح ہی نہیں ہوا تھا اس وقت، لیکن لوگ اسے وہاں لے جا کے فٹ کر دیتے۔ یہ ہے غلط تفسیر اور صحیح تفسیر۔ ایک عام آدمی تو تھوڑی دیر کے لیے سوچے گا نا کہ قرآن کی آیت پیش کر دی ہے اس مولوی نے تو، اور اب ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی، قرآن کی آیت میں ایسے کہا گیا۔ تو میرے بھائیوں، اس طریقے سے لوگ قرآن مجید کی آیات کا غلط معنی، مفہوم اور اس کی تفسیر کر کے لوگوں میں گمراہی پھیلاتے ہیں۔ تو ہمیں تفسیر بھی کہاں سے معلوم کرنی؟ صحابہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم القرآن بنا کر بھیجے گئے تھے، معلم القرآن، قرآن کریم کو پڑھانے والے، قرآن کریم کے استاد بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید صحابہ کرام کو سکھایا۔ صحابہ 10 آیتیں سیکھتے تھے، یاد کرتے تھے، عمل کرتے تھے، پھر 10 آیتیں سیکھتے تھے، یہ طریقہ کار تھا۔ تو قرآن جو انہوں نے سمجھا اسی طرح سمجھیں گے تو حق پر رہیں گے، گمراہی سے بچے رہیں گے۔ اور اگر اپنی عقلوں کو دوڑا دیں گے، یہ کسی ارے غیر نتھو خیرے کے قول سے قرآن کی تفسیر لے لیں گے تو یہ گمراہی ہے۔ ایک مثال اور بھی دیتا ہوں میں آپ کو، ٹائم تو زیادہ نہیں ہو رہا ہے نا؟ اچھا، باتیں سمجھ میں آ رہی نا میری؟ کوئی مشکل بات تو نہیں کہ سر سے اوپر گزر رہی ہو؟ نہیں، کوشش میں کر رہا ہوں کہ آسان سے آسان انداز میں آپ تک بات پہنچ جائے۔ لوگ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے امروہے میں تو بہت زیادہ میلاد وغیرہ کا رواج ہوگا، جلوس نکلتا ہوگا، یہاں کم ہو گیا۔ وہ آپ کی دعوت کے نتیجے میں، آپ جو دعوت دے رہے ہیں الحمدللہ، تو بڑی اچھی بات ہے، تو اچھی خبر ہے۔ لیکن بہرحال ہو رہا ہے، دلی میں بھی بہت ہوتا ہے، اب تو پورے ملک میں ہنگامہ، پورے ملک میں ہوتا ہے وہ۔ اور اب تو اتنی خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی برتھ ڈے کے طور پر اس کو منایا، کیک بھی کٹنا ہے، اور یہاں تک کہا جا رہا کیا ہے وہ، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، یہ بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ تو اب آپ میلاد والوں سے پوچھیں بھائی آپ کیوں کر رہے ہیں اس کام کو؟ آپ اس کام کو کیوں کر رہے ہیں؟ میلاد والوں سے پوچھیں آپ
تو وہ قرآن مجید کی آیت پیش کر دیں گے آپ کو، قرآن مجید کی آیت پیش کر دیں گے۔ اب آپ سوچیں گے یہ میلاد کے لیے قرآن مجید میں بھی ذکر ہے میلاد کا، اور قرآن مجید کی آیت سے دلیل لے رہے ہیں؟ تو آیت سنا دے گا آپ کو۔ سورہ یونس کی ایک آیت ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کا جو یہ فضل ہے اور جو رحمت ہے، اس کے لیے خوشی کا اظہار کیجئے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی منائیے اللہ کا فضل، اس کی رحمت۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت، ساری کائنات کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام رحمت ہیں اور اللہ کا انعام ہے، تو پھر آپ کی پیدائش کی تاریخ پر ہم جشن کیوں نہ منائیں، خوشی کا اظہار کیوں نہ کریں، جب اللہ فرمائے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ۔ دلیل ہو گئی نا، دلیل تو آ گئی۔ لیکن اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے میرے بھائی کہ اس آیت پر ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے کیسے عمل کیا، یہ بتاؤ ہمیں۔ تو وہاں سے بتاؤ بھائی، جب اصل ملے تو نقل کیا ہے، جب اصل ملے تو نقل کیا ہے، یہاں وہم و خطا کا دخل کیا ہے، یہاں وہم نہیں چلے گا اور یہ اوٹ پٹانگ کی باتیں نہیں ہوں گی۔ آپ تو یہ بتا دیں یہ آیت سب سے پہلے کس نے سیکھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ نے۔ انہوں نے اس آیت پر کیسے عمل کیا؟ اگر انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا اس آیت پر عمل کا تو ٹھیک، سر آنکھوں پر، ہم بھی شریک ہیں۔ اور اگر انہوں نے اس آیت پر اس انداز میں عمل نہیں کیا جیسے آپ کر رہے ہیں، تو اب بتائیں وہ صحیح تھے کہ آپ؟ کون صحیح؟ مدینہ منورہ میں ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں مولانا مظفر صاحب، جانتے ہوں گے لوگ۔ تو ان کی ڈیوٹی باب البقی پہ رہتی ہے۔ باب البقی مسجد نبوی کا وہ گیٹ ہے جس سے ہر آدمی کو گزرنا ہے۔ جو بھی سلام پڑھے گا نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پر، تو سلام پڑھنے کے بعد میں جس گیٹ سے نکلنا ہے وہ اسے باب البقی کہتے ہیں۔ سامنے پھر بقی قبرستان ہے۔ چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، وزیر ہو، مشیر ہو، سب کو اسی گیٹ سے نکلنا ہے سلام پڑھتے ہوئے۔ اب وہاں کچھ دعات رہتے ہیں جو لوگوں کو شرک و بدعت سے روکتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں۔ ان میں ایک انڈیا کے مولانا مظفر صاحب بھی ہیں۔ ہم جب کبھی جانا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، بہت تکریم کرتے ہیں۔ جہاں سے لوگوں کو بھگاتے ہیں لوگ، وہاں ہمیں بٹھا دیتے ہیں وہ اس جگہ پر۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور وہاں پہنچ کر اور واقعی اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کہ لوگوں کو جہاں سے بھگایا جا رہا ہے، کھڑے بھی نہیں ہونے دیا جا رہا ہے، وہاں یہ کرسی ڈال کے ہمیں بٹھا دیتے ہیں ان جگہوں پر۔ پھر وہاں بیٹھ کر آپ اگر تصور کریں، سیرت آپ نے پڑھی ہو اور سیرت کے وہ واقعات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں گزرے ہیں اور مسجد نبوی کی تعمیر، وہ اگر علم ہو تو پھر ایک تصور بن جاتا ہے۔ خیر بہرحال ایک شخص تھا، ایک نوجوان، وہاں وہ تھا پگڑی باندھے ہوئے تھا، ادھر رکھا تھا گجرات سائڈ۔ وہ کچھ کر رہا ہوگا تو ایک متوع نے، یعنی ایک عالم نے جو عرب تھے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ ان کی ڈیوٹی وہیں آس پاس رہتی تھی۔ پکڑ کے وہ لے آئے اس کو۔ مجھ سے انہوں نے کہا کہ اس کو یہیں بٹھائیے اپنے پاس، اور اس سے انہوں نے 3 سوال کیے۔ بہت آسان سوال تھے، اور دین کہاں سے لیں اس کو سمجھنے کے لیے تینوں سوالوں میں سبق ہے۔ انہوں نے سوال کیا اس نوجوان سے کہ بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تم کو زیادہ محبت ہے یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی؟ اب کیسا بھی مسلمان ہو، کسی بھی عقیدے اور جماعت سے اس کا تعلق ہو، تو یہ کہے گا ان کو زیادہ تھی۔ میری کیا نسبت ہے؟ ان کو زیادہ تھی۔ اس نے بھی یہی کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو زیادہ محبت تھی۔
انہوں نے میلاد کیا تھا؟ انہوں نے میلاد منایا؟ کہا نہیں۔ تو تم ہی بتاؤ کہ ان کو محبت تھی کہ تم کو محبت تھی؟ تم کہتے ہو میلاد کرو محبت رسول میں۔ ابو بکر کو تم سے زیادہ محبت تھی لیکن میلاد نہیں کیا انہوں نے۔ اچھا بتاؤ عمر بن خطاب کو تم سے زیادہ محبت تھی اللہ کے رسول سے کہ تمہیں ہے؟ اس نے کہا ان کو تھی، انہوں نے میلاد کیا تھا۔ کہا نہیں، تو پھر تم کیوں کرتے ہو؟ اسی طرح اس نے حضرت عثمان کا حضرت علی کا نام لیا کہ بتاؤ انہیں محبت تھی کہ تم کو محبت ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے نہیں ان کو محبت تھی، وہ میلاد کیا تھا انہوں نے۔ کہا نہیں۔ تو یہ ہے دین کہاں سے لینا؟ تو دین ہمیں خیر القرون سے لینا۔ کہاں سے؟ خیر القرون، بہترین زمانے والے جو لوگ تھے، 3 دور نبی علیہ السلام نے فرمائے خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے دور کے ہیں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے۔ وہاں سے ہمیں قرآن و حدیث کے مفہوم کو سمجھنا ہے، فہم قرآن اور فہم حدیث ان سے لینا ہے، آج کے لوگوں سے نہیں۔ اب آج کا آدمی بیٹھ کر یوٹیوب پر کسی چینل پر وہ نئی نئی باتیں کرتا ہے، عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں بہت بڑا فلسفی ہے، ہاں بہت جانکار ہے یہ آدمی، تو کیا کہنے، کیا سلاست ہے اس کی گفتگو میں، کیا نرمی ہے اس کی زبان میں، کہیں کڑواہٹ ہے ہی نہیں بالکل، اور بڑے سے بڑے سوال کا جواب دے دیتے ہیں۔ یہ ہوتا کہ نہیں آج کل؟ اور پھر لوگ جو ہیں ان کے پیچھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ 14 صدیاں گزر گئیں اور 15ویں بھی آدھی ہونے کے قریب ہے۔ ان 14 صدیوں میں کیا ایسے علماء، ایسے ائمہ، ایسے دعات، ایسے محدثین پیدا نہیں ہوئے جنہوں نے اسلام کو سمجھا ہو اور اس نے سمجھ لیا ہے؟ یعنی 14 صدیاں خالی چلی گئیں اسلام کو سمجھنے کے سلسلے میں کہ کوئی سمجھ ہی نہیں پایا، اور آج کے دور میں یہ آدمی سمجھا ہے، یہ جو کہتا ہے دین یہ ہے، اس کو آپ صحیح مان رہے ہیں؟ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کتنی بڑی ناانصافی ہے یہ، کتنی بڑی ناانصافی ہے یہ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں دین وہاں سے لینا، صحابہ سے، تابعین سے، محدثین سے۔ محدثین نے جو خدمت کی ہے اللہ کی اس دین کی، اللہ کی بے شمار رحمتیں ان پر نازل ہوں، ایسی مثالی خدمت ہے کہ آج کے دور میں اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ کس کس طریقے سے اس دور میں میلوں کے سفر کیے، جب یہ سواریاں نہیں تھیں، روشنی نہیں تھی، یہ قلم نہیں تھے، اور لکھنے کے لیے بھی پورا سامان نہیں تھا۔ کس کس طریقے سے، کس کس طرح کے کاغذوں پر، چمڑوں پر، اور کیسے کیسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کیا، اور ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے میلوں کا سفر پیدل چل کر کیا، اونٹوں پر کیا، گھوڑوں پر کیا۔ کیا کھایا ہوگا، کیا پیا ہوگا، کتنی محنتیں۔ آج جو اتنی موٹی موٹی کتابیں حدیث کی ہیں، یہ کن لوگوں نے لکھی ہیں؟ کن لوگوں نے؟ اسی دور کے لوگوں نے لکھی، صحابہ کے شاگردوں نے لکھی ہیں، ان کے شاگردوں نے لکھی ہیں، اور بے پناہ محنت کی ہے۔ ایک مدینے میں ایک آدمی بیٹھا ہے، اسے معلوم ہے کہ بغداد میں کسی کے پاس چند حدیثیں ہیں، شام میں کسی کے پاس چند حدیثیں ہیں، بصرہ میں کسی کے پاس حدیثیں ہیں۔ سفر کر کے آدمی بغداد جا رہا ہے، شام جا رہا ہے، اور بصرہ جا رہا ہے۔ ایسی محنتیں آج تو ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے اس سہولت کے زمانے میں۔ جتنی سہولتیں آج ہمیں میسر ہیں، اس دور میں بھی ہم اس محنت کا تصور نہیں کر سکتے۔ آج ہم ان کی محنتوں پر پانی پھیرنے کے لیے بیٹھ جائیں اور اتنے ناشکرے ہو جائیں، اتنے احسان فراموش ہو جائیں کہ ان کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کریں، کتنی غلط بات ہے یہ۔ اس کی جتنی مذمت ہو کم ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم محدثین کے مسلک پر ہیں،
ہم محدثین اور ان کے اساتذہ جو صحابہ تھے، تابعین تھے، ان کے منہج پر ہیں اور دین کو سند کی بنیاد پر قبول کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتوں کی بنیاد پر نہیں، سند کی بنیاد پر۔ سند ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری پڑھتے ہیں، اس کی بھی سند اللہ کے نبی علیہ السلام تک موجود ہے۔ امام مسلم کی کتاب ہوتی ہے تو اس کی سند بھی وہاں تک موجود ہے۔ راویان حدیث، ایک ایک راوی پر 10,000 انسانوں سے زیادہ انسانوں کی تاریخ محدثین نے مرتب کر دی، جو موٹی موٹی اسماء الرجال کی کتابوں کے اندر تفصیلات موجود ہیں۔ کتنی محنت کی، ایک ایک آدمی کا پورا بایو ڈاٹا جمع کر دیا، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کتنے سفر کیے، کتنے محدثین سے حدیثیں لیں، ان کا حافظہ کیسا تھا، بھولنے والے تو نہیں تھے، جھوٹ تو نہیں بولتے تھے، معاملات کیسے تھے، یہ ساری چیزیں تھیں۔ ایک واو کا بھی فرق آیا ہے تو اس کی بھی نشاندہی محدثین نے کی ہے کہ یہ حدیث فلاں سند سے آئی ہے تو اس میں یہ الفاظ ہیں، فلاں سند سے آئی ہے تو ایک واو کا اضافہ ہے، فلاں سند سے آئی ہے تو اس لفظ کا اضافہ ہے، اور بیان کرنے والے نے اپنے فلاں فلاں استاد سے ان الفاظ کو روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا ٹھکانہ ہے، ایک ایک لفظ کی تحقیق ہو رہی ہے، ایک ایک لفظ کی سند بیان ہو رہی ہے۔ تو یہ دین کوئی معمولی دین نہیں ہے، یہ بہت اہم دین ہے، اور یہ سب چیزیں اس دین کی حقانیت کی دلیل ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ان محدثین کے مسلک کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے۔ اب ایک بات اور کہہ دوں آپ سے، لوگ کہتے ہیں صاحب یہ غیر مقلد ہے، آپ اچھی طرح غیر مقلد ہیں۔ ہم لوگوں کہتے ہیں نا یہ غیر مقلد ہیں، ہم غیر مقلد قطعاً نہیں ہیں، ہم لوگ غیر مقلد نہیں ہیں، ہم متبع کتاب و سنت ہیں، ہم کتاب و سنت کے فرما بردار ہیں، کتاب و سنت کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے لوگ ہیں۔ اور قرآن مجید میں جہاں بھی بات کہی گئی وہاں اطاعت کا لفظ آیا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی سورہ نساء کی ابتدا میں، اس میں کیا کہا گیا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، پھر کوئی شخص غیر مومنین کی اتباع کرتا ہے، اتباع کا لفظ ہے، تقلید کا لفظ نہیں ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، غیر مومنین کی اتباع کرتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کی راستے کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، اس کی رسی کو، اور پھر اسے جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، یہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ یہاں سبیل المؤمنین کہا گیا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، غیر مومنین کے راستے کی اتباع جو کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اب اس کا عکس کیا ہوگا؟ مومنین کا راستہ۔ مومنین کون ہیں؟ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت کون لوگ مومنین میں شامل تھے؟ صحابہ۔ صحابہ کے راستے پر جو چلے گا، اس راستے کی اتباع جو کرے گا وہ ہدایت پر ہے، اور جو اس راستے کو چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کوئی ہو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم متبعین کتاب و سنت ہیں، ہم غیر مقلد نہیں ہیں۔ اب غیر مقلد کسے کہتے ہیں؟ سن لیجئے آپ، غیر مقلد کہتے ہیں بے لگام آدمی کو۔ کسے کہتے ہیں؟ ہاں، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اپنے آپ سے قرآن حدیث کا مطلب گھڑ لیتا ہے، اور اپنے وقت کا بہت بڑا فلاسفر بن کے پیش کرتا ہے اپنے آپ کو، وہ ہے غیر مقلد۔ ہم لوگ نہیں ہیں، ہم تو منہج سلف کے پابند ہیں، ہم تو متبعین سبیل المؤمنین ہیں۔ اور سورہ لقمان میں کیا کہا گیا؟ سورہ لقمان میں بھی اسی لفظ کا ذکر ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اتباع کرو، پیروی کرو اس راستے کی جس پر وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔
جو لوگ اللہ کی طرف جھکے ہوئے ہیں ان کے راستے کی اتباع کرو۔ اب یہاں سے کیا بات معلوم ہوئی کہ ہمیں دین کسی ایک پرٹیکولر آدمی کی فہم سے نہیں لینا ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ دین کا سارا علم، دین کا پورا فہم اس فلاں ایک آدمی کے پاس ہے، بس اب جو یہ کہے گا اسے ہم دین مان لیں گے۔ نہیں، بات سمجھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں نا؟ دین کہاں سے لینا ہے؟ فہم کہاں؟ صحابہ کے مجموعی فہم سے، صحابہ کی اجماعی فہم سے دین کو لینا، تابعین کی اجماعی فہم سے دین کو لینا، وہاں سے دین کو، محدثین کے اجماعی فہم سے دین کو لینا۔ ہم فرد واحد کو کی فہم سے دین کو حاصل کرنے کے قائل نہیں کہ اول تا آخر، شروع سے اخیر تک ساری باتیں بس ایک آدمی سے لیں گے اور باقی کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے۔ نہیں۔ اب مثال کے طور پر چاروں ائمہ اربعہ ہمارے نزدیک یہ ائمہ ہدا ہیں، ائمہ اہل سنت ہیں، ان چاروں کی تعظیم و تکریم کرنا لازم اور ضروری ہے، لیکن ہم کسی ایک کی فہم میں دین کو مقید نہیں کرتے ہیں، دین کو محصور نہیں کرتے ہیں، بلکہ دین گھوم رہا ہے ہر ایک کی فہم میں، اور جہاں سے دین ملے گا دلائل کی بنیاد پر وہ سر آنکھوں پر ہے، جہاں سے دلائل کی بنیاد پر نہیں ملے گا اسے ایک سائڈ رکھیں۔ یہ بہت سیدھی سیدھی بات ہے، بہت آسان سی بات ہے، مشکل کچھ نہیں اس میں۔ تعظیم و تکریم سب کی لازم، ضروری، اور یہ سن لیجیے آپ اچھی طرح، کوئی بھی شخص ہماری جماعت کا 2 4 10 کتابیں جس نے پڑھی ہوں اور وہ اپنے تھوڑے سے مطالعے کی بنیاد پر، یا مان لیجیے بہت ڈھیر سارا پڑھ لیا اس میں، امام ابو حنیفہ یا امام شافعی یا امام مالک یا امام احمد، ان حضرات کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ گمراہی کے راستے کی طرف چل پڑا ہے۔ ائمہ ہدا کے لیے اپنے دل میں بغض رکھنا، کینہ رکھنا، ان کی عیب جوئی کرنا، ان کی تنقیص کرنا، یہ اہل حق کا کام نہیں ہے، یہ اہل باطل کا کام ہے۔ ہم خطا سے پاک کسی کو نہیں مانتے، خطا سے پاک کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی خطا سے پاک تھی، معصوم جسے کہتے ہیں، اور آپ کی عصمت کی حفاظت اللہ نے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کی حفاظت اللہ رب العالمین نے موقع موقع پر کی ہے۔ ابھی ایک مثال دوں گا آپ کو، اور قرآن مجید سے مثال دوں گا انشاءاللہ۔ تو کوئی بھی امتی خطا سے پاک نہیں ہے، خطا ہر ایک سے ممکن ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے، کہ ہر ایک کی بات قابل قبول بھی ہے، قابل رد بھی ہے، الا صاحب ھذا القبر۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کی باتیں قبول بھی کی جا سکتی ہیں، چھوڑی بھی جا سکتی ہیں، علاوہ اس صاحب قبر کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام وہ ہے کہ جن کی تمام باتوں کو قبول کرنا لازم اور ضروری ہے۔ کیوں؟ کہ وہ خطا سے پاک ہے۔ اب مثال سن لیجئے، ایک مکے کے لوگ بڑی کوشش کرتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے کام سے روکنے کی، اور مختلف طرح کے لالچ دیتے رہے، آپ کو بہکانے کی کوشش کرتے رہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ایک آیت ہے، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔
ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا اذا لاذقناک ضعف الحیات وضعف الممات. یہ 3 آیتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ لوگ اہل مکہ آپ سے جو کچھ ہماری طرف سے وحی کا نزول ہو رہا ہے اسے سائیڈ میں کر کے ایسی بات آپ کی زبان سے کہلوانا چاہتے ہیں جو ہماری طرف سے نہیں ہے. یہ آپ کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں، اور آپ ایسا کریں تو یہ آپ کے دلی دوست بن جائیں گے. اذا لاتخذوک خلیلا، آپ کے جگری یار بن جائیں گے لوگ. ان کی باتوں کو آپ ہماری طرف منسوب کر دیں، یہ جو آپ سے کہلوانا چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ سے ان کا جھگڑا ختم ہوگا، جگری دوست ہو جائیں گے. بات ہو گئی. اب اگلی آیت سنیے آپ. اللہ فرماتا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، ہم نے سنبھالا ہوا ہے آپ کو، ہم آپ کی حفاظت پر بالکل نظریں لگائے ہوئے ہیں، آپ کی حفاظت برابر کر رہے ہیں. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اگر ہم آپ کی حفاظت نہ کرتے، آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑا سا تو آپ کے دل میں بات آ گئی تھی، تھوڑا سا تو جھکاؤ ہو گیا تھا آپ کا ان کی طرف. ذرا غور فرمائیے آپ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پر حملے کیے ہیں اہل مکہ نے. وہ مار پٹائی اور وہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہیں. آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسے ایسے مان لیں آپ کا اور ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے گا. یہ توحید کا پیغام دینا بند کر دیں آپ. ان باتوں کو آپ مان لیں، ہمارے بتوں کی تردید کرنا چھوڑ دیں آپ. آپ کو نماز پڑھنی ہے نماز پڑھیں، روزہ رکھنا ہے روزہ رکھیں، جو کرنا ہے کریں آپ. لیکن دعوت کا کام، توحید بیان کرنا، بتوں کی تردید، یہ چھوڑ دیجیے آپ. بس آپ کا ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تکلیفیں اٹھا رہے تھے، ان تکلیفوں کے نتیجے میں یہ تجاویز جب آپ کے سامنے آتی تھیں تو شیئن قلیلا، تھوڑا سا جھکاؤ آپ کا ہوتا تھا کہ ہاں اگر میں ایسا کر لوں. اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا ہے. اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہیں رکھتے، آپ کی حفاظت نہیں کرتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو تھوڑا سا شیئن قلیلا، معمولی سا جھکاؤ ہو گیا تھا. اور اگلی آیت بہت خطرناک ہے. اذا لأذقناك ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کی بات مان لیتے تو اس دنیا میں بھی دگنا عذاب آپ کو دیا جاتا اور آخرت میں بھی دگنا عذاب ہوتا، اور آپ کی مدد کرنے والا آپ کو نہ مل پاتا. اللہ اکبر. یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا تھا، جن کی ذات کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. دین اتنا حساس ہوتا ہے، یہ دین اسلام اتنا حساس دین ہے کہ یہاں ہلکی سی ملاوٹ بھی قابل قبول نہیں. ہلکی سی ملاوٹ بھی. سورہ حاقہ پڑھ لیجئے آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. اگر آپ اپنی طرف سے ہمارے اس دین میں کچھ شامل کر دیں گے، کس کو کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے. اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے آپ اگر ہمارے دین میں اپنی طرف سے کچھ داخل کر دیں گے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، داہنے ہاتھ سے آپ کو ہم پکڑ لیں گے.
ثم لقطعنا منه الوتین، اور آپ کی شہرک کاٹ دیں گے، آپ کی شہرک کاٹ دیں گے، اللہ اکبر، اور کوئی بچانے والا نہیں ملے گا۔ یہ دین اتنا حساس دین ہے، یہاں رتی برابر ملاوٹ برداشت نہیں ہے۔ اس ذات گرامی کو بھی اجازت نہیں جس کی ذات پر اللہ نے اس دین کو نازل کیا کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر اور اس کے اذن کے بغیر اپنی طرف سے کوئی چیز اس دین میں داخل کر دے۔ میری اور آپ کی تو کیا حیثیت ہے، کیا حیثیت ہے ہم لوگوں کی؟ تو قرآن مجید پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اس انداز میں بعض موقعوں پر خطاب کیا گیا ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ شرک میں مبتلا ہو گئے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، آپ کے تمام اعمال غارت کر دیے جائیں گے، ساری زندگی کا سرمایہ ختم ہو جائے گا اور آپ نقصان پانے والوں میں شامل کر دیے جائیں گے۔ اللہ اپنے نبی کو خطاب کر کے فرما رہا ہے میرے بھائیوں، تو یہ دین بہت حساس دین ہے، اس دین کو خالص رکھنا، کوئی ملاوٹ اس دین میں نہ کرنی ہے نہ کرنے دینی ہے کسی کو۔ ہاں، خالص دین، اور دین اصل صورت میں موجود ہے، کتاب اللہ میں موجود ہے، سنت رسول اللہ میں موجود ہے۔ اور جان لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر نجات ممکن نہیں، جنت ملنا ممکن نہیں ہے، جہنم سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے بغیر جنت کا حصول ممکن نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو گفتگو شروع کی تھی کہ دین کہاں سے لیں، تو دین ہمیں قرآن و حدیث سے، صحابہ کے طریقے پر لینا ہے، دین ہمیں قرآن و حدیث سے تابعین کے طریقے پر لینا ہے، دین ہمیں قرآن و حدیث سے محدثین کے طریقے پر لینا ہے۔ ہم ان کے منہج و مسلک پر ہیں اور متبعین کتاب و سنت ہیں، غیر مقلد قطعاً نہیں۔ یہ جو غیر مقلد بطور طنز اور تشنیع لوگ کہتے ہیں، غلط ہے، ہم کو نہیں کہنا چاہیے۔ نہ ہم ہیں غیر مقلد، ہم تو فہم سلف کے پابند ہیں، سبیل المومنین پر چلنے والے لوگ ہیں، اور ان لوگوں کے راستے کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں جو اللہ کی طرف جھکے ہوئے ہیں، جو اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، جو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں، ان کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ اور وہ لوگ جو انعام یافتہ ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ ان کو بھی قرآن کریم نے بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہر طرح کی چھوٹی بڑی گمراہی سے بچائے، اور ہر طرح کے شرک سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس ملک میں امن و سکون کے ساتھ رہنے کا حوصلہ دے، اور ایسے اسباب مہیا فرما دے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد امن و سکون کے ساتھ اس ملک میں رہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔